درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا اور اپنے حبیب جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری آیت پاک جو پڑھی گئی اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی پیغام کو تسلیم کیا جائے، مانا جائے، قبول کیا جائے تو ہی اس پیغام کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی پیغام کو تسلیم ہی نہ کیا جائے، مانا ہی نہ جائے تو اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عام لوگوں کی بھلائی اور عام لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی قانون بنایا جائے، اگر وہ قانون پاس ہو جائے تو ہی اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگ اس کو قبول کر لیں، وہ نافذ ہو جائے تو ہی اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر اس کو نافذ نہ ہونے دیا جائے، اسے قبول نہ کیا جائے، مانا نہ جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ عام آدمی کوئی میسج دے، کوئی بات پہنچائے، یا کوئی حاکم کوئی قانون بنائے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سنا جائے، مانا جائے۔ اور نبیوں کو تو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے، چنانچہ ہر قوم کی طرف اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا، راہ دکھلانے والا، بتلانے والا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں بھیجا ہے۔ جنہوں نے تسلیم کیا ایمان والے کہلائے، جنہوں نے تسلیم کیا مومن کہلائے، فائزین اور کامیاب کہلائے، اور جنہوں نے تسلیم نہیں کیا خاسرین کہلائے، ناکام ہوئے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ یہی الفاظ استعمال کیے کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا۔
کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور مان لیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا ٹھیک ہے مانیں گے نہیں۔ تو اللہ کا پیغام، اس کے رسول کا پیغام وہ سن کر ماننے کے لیے ہے، نکارنے کے لیے نہیں۔ سن کر ماننے کے لیے ہے، نکارنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی پر بنیاد ہے مومن اور کافر کی۔ جنہوں نے کہا سن لیا اور مان لیا مومن کہلائے، ایمان والے کہلائے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ سن لیا اور نہیں مانا وہ کافر کہلائے۔ ایک عام آدمی کی بات آپ نہ مانیں تو وہ ایک اخلاقی کمزوری کہلائے گی کہ اخلاقی اعتبار سے یہ بات غلط ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی آپ نے نہیں مانا، لیکن اپنے والد کی بات اگر نہیں مانی، اپنی ماں کی بات اگر نہیں مانی، اپنے گھر کے بڑوں کی بات نہیں مانی، تو اب یہ حد ادب سے آگے کی بات ہو گئی، اب آپ نافرمان کہلائیں گے۔ فلاں شخص ہے باپ کی بات نہیں مانتا، ماں کی بات نہیں مانتا، تو ماں اور باپ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس کو نافرمان کہیں گے کہ حد ادب کو پار کر دیا۔ لیکن اگر نبی کی بات نہیں مانی، خدا کی بات نہ مانی، اب حد ادب کی آخری لکیر جو حد ایمان ہے، تو اس نے اس کو بھی کراس کر دیا، ایمان کی بارڈر کو کراس کر دیا۔ اب صرف نافرمان نہیں بلکہ کافر کہلائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے یہ بات ہم کو بتلائی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبیوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ اگر کوئی بہت بڑا سیکولر آدمی یہ کہے کہ ہم ٹھیک ہے اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، اس کی مخلوق میں سب سے بڑا ہم نبی کو مانتے ہیں، اور حضور نے جتنی بات کی سب صحیح ہے، سب سچ ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم سیکولر لوگ ہیں، ہم مانیں گے نہیں، ہم احترام کرتے ہیں، یہی مانتے ہیں کہ سب بات آپ نے اچھی کہی ہے، بڑھیا کہی ہے، اور آپ کی ساری بات اچھی ہیں، پیاری ہیں، لیکن میری زندگی کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، ہم تو کلچر پہ چلے گئے۔ تو آپ پھر غور کیجئے، اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، نہیں تو پھر آپ اپنے علماء کے پاس جائیے کہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جو اللہ رسول کو سچا تو مانتا ہے لیکن اطاعت کے قابل نہیں مانتا۔ اللہ اس رسول کو سچا تو مانتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں حضور سچے ہیں، لیکن حضور کی سنت میرے لیے نہیں ہے، اس میں وہ اپنی انسلٹ سمجھتا ہے۔ نبی کی سنت پر چلنا، نبی کے حکم کو ماننا، یہ تو میری برادری کے خلاف ہے، یہ تو میرے ماحول کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے کلچر کے خلاف ہے، اس سے تو ہماری ناک کٹے گی، اس سے تو ہماری مونچھیں نیچے ہو جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ سوال مجھ سے نہ کر کر آپ اپنے عقیدت جن کا آپ عقیدت مند ہیں اور جن کو آپ بڑا تسلیم کرتے ہیں اور جن کو آپ شہر کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، ان کے پاس جائیے کہ ایسے شخص کے اسلام کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو گرامی قدر بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں، جو پیغام بھیجا ہے، جو قرآن نازل کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس کو مانو، اطیعوا اللہ۔ پھر فرمایا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے کہیں کرو اس کو کرنا ہے،
اور جس کام کے لیے منع کریں کہ اس کو نہیں کرنا تو اس سے رکنا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بات یہیں پر ختم نہیں کی، پھر آگے اور فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر کی اطاعت کرو. حکما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کے مطابق علماء کی اطاعت کرو. پہلے نمبر پر تو وہ لوگ ہیں جو حاکم بھی ہیں عالم بھی ہیں. اس کی بہترین مثال خلفائے راشدین ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاکم بھی ہیں عالم بھی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاکم بھی ہیں عالم بھی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاکم بھی ہیں عالم بھی ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حاکم بھی ہیں عالم بھی ہیں. اور جب تک خلافت راشدہ کی ترتیب پر حکومت چلی تو حاکم بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے جو حکم دیے ان حکم کو ماننا امت کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر کی اطاعت کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کا اضافہ فرمایا ایک ترتیب کے ساتھ، ورنہ تراویح کی بنیاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھائی ہے، لیکن حضرت عمر نے اس کی ترتیب قائم کی. جماعت کے ساتھ ہو، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے، پورا قرآن اس میں ختم ہوگا، پورا مہینہ جماعت سے ہوگی، چاند دیکھ کر شروع کریں گے، چاند تک پڑھیں گے. یہ ترتیب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت کے لیے اسی وقت سے ہی یہ بات جو ہے کہ اسی وقت سے شعار بن گئی. اور تراویح شعار اسلام کہنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان جمعہ میں ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی 2 اذان کر دی. اسی وقت سے پوری امت نے اس کو قبول کیا. کیوں؟ قرآن کا حکم ہے اولو الامر کی اطاعت کرو. جانتے تھے صحابہ ان مسائل کو. حضور نے دوسرے انداز سے بھی اس کا حکم فرمایا کہ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو بھی مضبوط پکڑو. تو خلفاء کی سنت امت کے لیے راہ عمل ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کی بات کا انکار کرنا گمراہی ہے. بہت سے لوگ بڑے تیش میں آ کر اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے تو 2 ہی اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جی ان سے پھر یہ کہا جاتا ہے وہ اولو الامر کیوں گئے بھول؟ اولو الامر بھی ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت. فقہا کی اطاعت. یا تو آپ مسائل کو قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں نہیں تو کہاں ملے گا؟ سنت میں دیکھیں گے. وہ قرآن اور سنت میں نہیں ملے تو کہاں جائیں گے آپ؟ فقہا کے پاس جائیں گے، جس فقہ کہتے ہیں. فقہ، قرآن بھی ضروری، سنت بھی ضروری، فقہ بھی ضروری. اطیعوا اللہ قرآن، اطیعوا الرسول سنت حدیث، واولی الامر منکم فقہ. اطیعوا اللہ خدا، اطیعوا الرسول رسول، اولی الامر منکم فقہا. اب آگے کی بات قرآن نے کہی، بڑی عجیب بات. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، انسان ہے، علم برابر نہیں سب کا، سمجھ برابر نہیں، معلومات برابر نہیں، نالج برابر نہیں. کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے، اب کیا کرو گے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے، وہ نکاح ہوتے ہیں نا تو بعض بیچارے بوڑھے بڑے سے لوگ بولتے ہیں قاضی صاحب نے کہا نکاح پڑھا کر
میں نے فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض میں ان وکیل اور 2 گواہوں کے بیچ میں ان مجمع کے سامنے آپ کے نکاح میں دیا، تو دلہا بولتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، تو کوئی نہ کوئی بوڑھا آدمی بولتا ہے ایک دفعہ اور بول، اب اس ایک دفعہ اور بولواتے ہیں، وہ پھر دوبارہ پھر بولتا ہے یہ قبول کیا، پھر وہ مطلب ایک بار اور بول، تو لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ 3 دفعہ قبول کرنے سے نکاح ہوتا ہے، جی 3 دفعہ بولیں گے تو نکاح ہوگا۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو طلاق دیتے ہیں نا جی، تو ہماری قوم کے جاہل ان پڑھ جن کو پتہ نہیں تمیز نہیں، طلاق دینے کے بھی قاعدے ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، وہ ان پڑھ قسم کے لوگ، گنوار قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ ایک ساتھ 3 طلاق دے بولتے ہیں، تو وہ پھر اب 3 طلاق کا بعد تو کوئی کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ نکاح ہو جائے، تو یہ سوچتے ہیں کہ پھر نکاح بھی 3 دفعہ بولنا پڑے گا، جب طلاق 3 دفعہ بولنا۔ اب آپ مسئلے میں جائیے، مسئلہ کیا ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیا قبول کیا، نکاح ہو گیا، ختم، ایک دفعہ کہا نکاح ہو گیا، وہ ایک دفعہ ہی کہنے کا حکم ہے۔ ہر مسجد میں 1-2 شکی، جھکی اور ضدی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گے، تو کئی دفعہ وہ لوگ نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، اب ان کا نفس بولتا ہے، اندر سے شک بولتا ہے کہ نہیں دوبارہ نیت باندھ، تو وہ دوبارہ نیت، اللہ اکبر، ایک دفعہ نیت باندھ چکے ہو، لیکن ان کا دل بول رہا ہے، ان کا نفس، ان کا شک، بلکہ ان کی جہالت کہہ رہی ہے کہ پھر نیت باندھ، وہ دوبارہ پھر نیت باندھ، اللہ اکبر، صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے، پہلی نماز غلط ہو گئی، اس نے توڑ دیا، اب اس کو پہلے اس کو بھی ادا کرے، وہ اس کے ذمہ واجب ہے، اس کی قضا کرے۔ تو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں کئی دفعہ ایک آدمی کہتا ہے نہیں مسئلہ یوں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب مسئلہ یوں ہے۔ اب یہاں بہت سے مسائل ایسے ہیں۔ اب صورتحال پہ ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں، آج کل بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جو میت کا جو ولی ہے نماز جنازہ وہی پڑھائے گا، یہ ذہن میں ہے لوگوں کے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس کے ولی جو ہے نا عالم ہے، فاضل ہیں، تو کوئی پڑھا سکتا ہے، جانتا ہے نماز پڑھا سکتا ہے بالکل، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ زندگی میں جس کے پیچھے یہ شخص خود نماز پڑھتا رہا ہے، زندگی میں جس کو اس نے اپنی نماز کے لیے امام تسلیم کیا ہے، تو اب نماز جنازہ بھی پڑھانا اسی کے لیے افضل ہے۔ تو یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ولی میت سے زیادہ حقدار امام محلہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ یہ اطراف میں قریب میں ادھر پھوٹے پترے کی طرف کسی کا انتقال ہوا، تو ہم لوگ نماز جنازے میں گئے، میں نے جنازے میں دیکھا بہت بڑے بڑے علماء جنازے میں موجود تھے، جن کا انتقال ہوا تھا وہ صاحب علماء سے تعلق رکھتے تھے، گھر والوں میں کسی کو خاص تعلق نہیں تھا، فردی اپنے انفرادی طور پر تعلقات تھے، جن کو اطلاع ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، سب آ گئے جنازے میں علماء۔ جو نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ان کا پوتا نا، ایسا پوتا نا جو نماز کا پابند نہیں ہے، 5 وقت کا، نماز کا 5 وقت کا پابند نہیں، چہرے پر اس کی داڑھی نہیں، لباس اس کا وقتی طور پر کرتا پاجامہ بھی ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر فیشن والا لباس ہوتا ہے، چپل پہن کر اس نے نماز پڑھائی، بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ تو ہماری عادت جھک ماری کی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہے تو جواب دیتے ہیں، اور نہیں پوچھتا ہے تو تمہاری مجھ سے پوچھو، ہمارے کو ذمہ فتویٰ دینا نہیں ہے۔ لیکن میں نے وہاں اپنے خاص 1-2 جانکاروں سے ڈسکس کی کہ اتنے علماء موجود ہیں اور نماز جنازہ ایسا آدمی پڑھا رہا ہے جس پر فاسق ہونے کا فتویٰ لگ سکتا ہے، لگا نہیں ہے، فاسق ہونے کا فتویٰ لگ سکتا ہے، کیوں؟ اس کے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بیچاروں کو یہ بات معلوم ہے، اپنے طور پر غلط معلومات، غلط نالج ہے کہ میت کا ولی زیادہ حقدار ہے محلے کے امام سے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام محلہ
زیادہ حقدار ہے میت کے ولی سے. لیکن وہ غلط مسئلہ ان کا معلوم ہے، اس لیے انہوں نے سوچا. اور میں نے کہا کہ ایک کام اور کرو، اس کو بلاؤ اور میرے سامنے سے جنازے کی دعا سنو، انشاءاللہ یہ فیل ہو جائے گا. یہ ڈائریکٹلی ویسے ہی اللہ اکبر کہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، اس کو دعا بھی یاد نہیں ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کو غلط نالج ہے، دوسرا آدمی کو صحیح نالج ہے. ایک آدمی نے صحیح غور کر لیا، دوسرے نے غلط غور کر لیا. اب یہ صورتحال ہو گئی تو کیا کریں؟ الگ الگ فرقہ بنائیں، جھگڑنے دیں لوگوں کو؟ نہیں. اب قرآن یہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان تنازع آ گیا، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے مسئلہ یہ ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ نے حکم دیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ. قرآن میں دیکھو مسئلہ صحیح کیا ہے. جو معلوم ہو جائے قرآن میں مسئلہ یہ ہے تو اب سب اس کو تسلیم کرو، قرآن سب کا ہے. قرآن میں نہیں ملا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب رسول کی طرف لے جاؤ. اب حدیث میں دیکھو، سنت میں دیکھو، اب وہاں وہ مسئلہ مل جائے اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو. اس لیے کہ نبی کی امت ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی کریم علیہ السلام کا، ہم نے آپ کو نبی مانا ہے. تو جب ہم نبی کی بات میں ہمارے لیے اس میں وضاحت مل جائے گی، سنت میں مل جائے گی، حدیث میں مل جائے گی، تو اس کو تسلیم کرو. فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، امت ایک ہے، پوری امت ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے. جب نبی نے کہہ دی بات تو اب سب کی ہے، کوئی فرقہ نہیں. جو بات نبی نے کہہ دی وہ سب پوری امت کی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو وہ بات قرآن میں نہ ملے، تم کو وہ بات حدیث میں نہ ملے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اب فقہا سے پوچھو، اب علماء سے پوچھو. علماء کے پیچھے چلا جاتا ہے، علماء کی مخالفت نہیں کی جاتی. اسی لیے امام ہوتا ہے، اسی لیے مفتی ہوتا ہے، اسی لیے مفتی شیخ ہوتا ہے، اس لیے قاضی ہوتا ہے، اسی لیے قاضی القضات ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج ایک عام مسلمانوں کا ایک مزاج یہ ہے کہ بھئی سننا تو ہے قرآن کو، سننا تو ہے حدیث کو، لیکن ماننا نہ ماننا یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری مرضی. ہم نے اپنی مرضی کو بیچ دیا، فروخت کر دیا جنت کے بدلے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن اپنی مرضی چلائے؟ نہیں بھائی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. قرآن نے فیصلہ کر دیا، کسی مومن مرد، کسی مومن عورت، ان کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں. جس بارے میں اللہ اس رسول نے فیصلہ کر دیا، اب بات وہی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا. بتلا دیا قرآن کے مقابلے میں مت آنا ورنہ فرعون کہلاؤ گے، نبی کے مقابلے میں مت آنا ورنہ تم قارون کہلاؤ گے، شداد کہلاؤ گے. خدا سے مقابلہ مت کرنا ورنہ شیطان کہلاؤ گے. جس بات کے بارے میں علم ہو گیا اس کو تسلیم کرنا، یہی تو ایمان ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت بڑا عالم ہو، نگاہ وہاں نہ پہنچی ہو، کسی دوسرے آدمی نے بتلا دیا کہ مسئلہ یہ نہیں یہ ہے، تو اللہ کا حکم سامنے آ جائے، نبی کا حکم سامنے آ جائے تو سر تسلیم خم کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑا عالم، کیا مقام ہے. حضرت کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے مالدار تھے وہ بہت زیادہ مہر باندھتے تھے، فضول خرچی نہیں کرتے تھے، اور کوئی آج کسی شادی نہیں تھی، کوئی گاجا باجا نہیں تھا، صرف مہر بہت زیادہ باندھتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ جو یہ مہر باندھا جا رہا ہے اس پر بینڈ لگایا جائے. یہ تو خالی ایک نمائش سی ہو کر رہ گئی. تو اس نے اس سے زیادہ باندھا، اس نے اس سے زیادہ باندھا، اس نے اس سے زیادہ باندھا. ادا کرتے تھے وہ لوگ، ایسا نہیں تھا آج کی طرح کہ مر جاتا آدمی، مرنے کے بعد اس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، بیوہ کو ہم کس سے کہہ دیں، میت سے کہتے معاف کر دیا.
یہ بدعت نہیں تھی وہاں، وہ تو ادا کرتے تھے، صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کے خلاف یہ بات تھی کہ اتنا زیادہ کیوں بڑھایا جا رہا ہے. تو حضرت نے ممبر سے اعلان کیا. ایک بوڑھی عورت جو قرآن کو جاننے والی اور مسئلے کو جاننے والی تھی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوکا، جس چیز کے بارے میں اللہ نے حد بندی نہیں کی، آپ کون ہوتے ہیں حد بندی کرنے والے؟ اللہ کی طرف سے تو اجازت ہے، کوئی کتنے مہربان تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان واپس لے لیا، اپنے فیصلہ واپس لے لیا کہ ہاں بات یہ صحیح ہے. مجھے تو یہ فضول خرچی سی لگ رہی تھی، لیکن قرآن نے حدیث نے طے نہیں کیا ہے کہ آپ بینڈ نہیں لگا سکتے، جہاں تک ادا کر سکتے ہو باندھ سکتے ہو. عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے بات کو واپس لے لیا. اور ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری زبان سے ایک دفعہ کوئی بات نکل جاتی ہے نا، اب اس کے خلاف آپ فتویٰ لے آؤ، اب اس کے خلاف قرآن لے آؤ، اب اس کے خلاف حدیث لے آؤ، پھر یہ کہتے ہیں نہیں صاحب تمہاری شریعت تمہارے پاس رکھو. میں یہ کہا کرتا ہوں جس کو قرآن کو نکارنا ہے نا تو کھل کر نکارے نا. وہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور کہے کہ جس طرح تاریخ فتح کو جلا دیا مجھے بھی جلا دینا، مسلمانوں کو قبرستان میں دفن مت کرنا. کھل کر انکار کرو، کھل کر. اسلام کسی کے مرتد ہونے سے مٹ نہیں جائے گا. اگر لوگ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم مرتد ہوتے ہیں، اسلام سے پھرتے ہیں، ہو جاؤ، نہیں مٹے گا اسلام. وہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل ہو کر نہیں رہے گا. اسلام داخل ہو کر رہے گا. عزت دار عزت سے تسلیم کرے گا، اور ذلیل ذلت سے تسلیم کرنا پڑے گا اس کو. کسی کے کافر ہونے سے اسلام نہیں مٹ جائے گا، کسی کے مرتد ہونے سے اسلام نہیں مٹ جائے گا. بیچ بیچ کا راستہ کہ ماننا بھی نہیں اور انکار بھی نہیں کرنا، یہ منافقت کہلاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک لفظ آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، جیسے ہی اللہ کی کتاب پہ کوئی حکم آ گیا وہیں ٹھہر جاتے ہیں، بات ماننی ہے. اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستو، ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن صرف سننے کے لیے ماننے کے لیے نہیں ہے، حدیث صرف سننے کے لیے ماننے کے لیے نہیں ہے، اور مسائل صرف سننے کے لیے ماننے کے لیے نہیں ہے، یہ جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے، نری جہالت ہے. قرآن بھی اس لیے کہ سنا جائے مانا جائے، حدیث بھی اسی لیے کہ سنی جائے مانا جائے، اور مسائل بھی اسی لیے کہ سنا جائے اور مانا جائے. اور مومن کی صفت ہے سمعنا واطعنا، سن لیا اور مان لیا. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اولو الامر کی اطاعت کا حکم قرآن نے دیا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو آدمی اللہ کی طرف رخ کر کر چل رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے تم بھی اس کے پیچھے چلو. کہا جا رہا ہے پانچوں نمازوں میں ہر رکعت میں دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم، وہ اللہ کے نیک بندے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا، ان کا راستہ مانگو، ان کے راستے پر چلو. اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستو، ہم اپنے مزاج یہ بنائیں. ایک صاحب کا جھگڑا ہوا کوئی وراثت کا، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ماں کا بہن بیٹیوں کا حق نہیں دینا. باپ مر گیا، پوری پراپرٹی کا بیٹا قابض، بہن بیٹیوں کا حق نہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بہن بیٹیوں کا اسی طرح حق وراثت میں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے ہی وراثت فرض ہے. لیکن ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ہم کو صحیح معنی میں معلومات نہیں، مزاج بنا ہوا ہے قرآن سننے کے لیے ماننے کے لیے نہیں. نہیں میرا عزیز میرے دوستو، قرآن سننے کے لیے بھی ہے ماننے کے لیے بھی ہے، نبی کی حدیث سننے کے لیے بھی ماننے کے لیے بھی ہے، فقہ مسائل سننے کے لیے بھی ماننے کے لیے بھی ہے. ایک بات اور کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی پکڑ سے حفاظت فرمائے.
اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیامت میں جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا، داخل کر دیے جائیں گے، اور جہنمیوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کی زبان پر ایک لفظ ہوگا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سورہ ملک آپ پڑھیے۔ جہنمی یہ کہہ رہے ہوں گے کاش ہم سن لیتے اور مان لیتے، یا ہم خود سمجھ لیتے۔ اگر ہم سمجھ لیتے قرآن کو اور ہم سن لیتے، مان لیتے، تو ہم دوزخی نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا افسوس جہنمی کو یہی ہوگا، سنا نہیں؟ یا تو آدمی کے اندر صلاحیت ہو، علم ہو کہ اس آیت کو ہم سمجھیں، نہیں تو سنیں اور مانیں۔ تو سن کر ماننے کے لیے قرآن نے راہ دکھلائی ہے اور یہ بتلایا ہے سننا اور ماننا یہ ایمان والوں کا شعار ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے، نافرمانوں کی فہرست سے اللہ تعالی ہم سب کو نکال دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔